سورہ صاد پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 86، 87 اور 88۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأہ بعد حین۔ صدق اللہ العظیم۔ قل فرما دیجئے، ما نہیں، اسألکم میں تم سے طلب کرتا، علیہ اس پر، من اجرن کوئی معاوضہ، وما اور نہ ہی، آنا میں، من المتکلفین متکلفین یعنی تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان ہوا ان مگر، ہوا یہ یعنی کیا، قرآن، الا نہیں ہے، ذکر مگر نصیحت، للعالمین سب جہاں والوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ اور ضرور بالضرور تم جان جاؤ گے، بعدہ اس کی خبر کو، بعد حین کچھ عرصے بعد۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ فرما دو میں متکلفین میں سے نہیں ہوں۔ اب متکلفین کس کو کہتے ہیں؟ کسی مشکل کو ناگواری سے برداشت کرنا، کسی مشکل کو ناگواری سے برداشت کرنا، اس کو تکلف کہتے ہیں۔ اچھا، جبکہ اس ناگوار کام کو کرتے ہوئے چہرے پر بدنمائی کے آثار ظاہر ہوں تو یہ تکلف ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم یہ ہے کہ کسی ناگوار کام کو کرتے ہوئے جس مشکل کو برداشت کر رہا ہے، اس پر اپنے اختیار سے اپنے چہرے پر بدنمائی کے آثار کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ ہے مذموم یعنی بری عادت۔ اسی کو تصنع اور بناوٹ کہتے ہیں۔ یہی تصنع اور بناوٹ ہے کہ کسی مشکل کو برداشت کرتے ہوئے بدنمائی کے آثار چہرے پر اپنے اختیار سے ظاہر کرنا، یہ مذموم ہے، یعنی کیا ہے؟ یہ تصنع اور بناوٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے، کسی بڑے مقصد کے لیے مشقت کو برداشت کر رہا ہے، ناگواری کو برداشت کر رہا ہے، لیکن غیر اختیاری طور پر بھی، ایک تو ہے نا اختیار، یعنی غیر اختیاری طور پر بھی اپنے چہرے پر بدنمائی کے آثار نہیں آنے دے رہا، یہ ہے خوبصورت طریقہ۔ جس طرح ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے ساری رات، یا روزے کی حالت میں ہو، مشقت کو اٹھا رہا ہے، مشقت کو برداشت کر رہا ہے، یا رات کو پچھلے پیر اٹھ جاتا ہے اور پھر اشراق کی نماز تک جاگتا رہتا ہے، اور اپنے اختیار سے بھی اور غیر اختیاری طور پر بھی اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ میں رات کا کب کا جاگ رہا ہوں۔ اور بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اس بڑے مقصد کے حصول کے لیے وہ اس ناگواری کو برداشت کر رہا ہے، لیکن چہرے پر اس کا اثر ظاہر نہیں ہونے دے رہا، تو یہ ہے محمود طریقہ، خوبصورت طریقہ، بہترین طریقہ۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کہہ دو میں متکلفین میں سے نہیں ہوں، وہ کیا ہے کہ میں تصنع اور بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں، میں کسی قسم کی تصنع اور بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں۔
اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ محبوب فرما دو اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ آپ کس بات پر معاوضہ طلب نہیں کرتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ وہ دعوت کیا تھی؟ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ حضور کی دعوت کے مرکزی نقطے ہیں جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کی بیوی ہے، ہر عیب اور نقص سے وہ پاک ہے۔ اور پھر دیکھو وہ ازلی ہے اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ یہ حضور کی تبلیغ کے مرکزی نقطے ہوتے تھے، کیونکہ سامنے بیٹھنے والے بتوں کے پجاری تھے۔ اب بتوں کے پجاریوں کو سچے رب کی طرف لانے کے لیے اب یہی تبلیغ کا اصول تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا سنو، وہ حیات، کلام، علم، قدرت، سمع اور بصر، سننے اور دیکھنے کی تمام صفات سے متصف ہے، اور پھر اس کی صفات کمالیہ میں رحمت اور مغفرت بھی ہے۔ یہ حضور تبلیغ فرماتے تھے۔ اور پھر فرماتے دیکھو میں تمہیں ایک دعوت دیتا ہوں، اور وہ دعوت کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے احکام پر عمل کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، فرشتوں، انبیاء اور رسولوں کی تعظیم کرو، قیامت، مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے، اصحاب و خطاب، جزا اور سزا پر ایمان لے آؤ، اور سنو نیک عمل کرو، نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، بقدر نصاب زکوٰۃ ادا کرو، صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اور سنو پاک دامنی کو لازم پکڑو، جھوٹ سے پرہیز کرو، بچو، ظلم مت کرو، شراب نوشی مت کرو، اور دوسروں کا مال مت کھاؤ، اور پھر یاد رکھو کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو اور آخرت کی طرف ساری رغبت لے جاؤ۔ یہ حضور کی دعوت کے بنیادی نقطے تھے۔ اب کیا فرمایا؟ سنو ان ساری باتوں پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں کسی قسم کا معاوضہ نہیں تم سے مانگتا، یہ ساری باتیں جو تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اور پھر سب سے بڑی کمال کی بات کیا ہے؟ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میری ان باتوں میں سے کسی بات میں نہ تصنع ہے نہ بناوٹ ہے، کسی بات میں تصنع اور بناوٹ نہیں ہے۔ کوئی بھی سلیم الطبع عقل اور فطرت سلیمہ رکھنے والا میرے سامنے لے آؤ، میں اپنی دعوت اس کو پیش کرتا ہوں، میری دعوت میں وہ کوئی تصنع اور بناوٹ ثابت نہیں کر سکے، وہ مانے گا یہی حق ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہی برحق ہے، میں کسی قسم کی تصنع اور بناوٹ نہیں کر رہا۔ اور سنو تم جتنے تکلیفیں مجھے دو گے نا اس دعوت پر، اور جتنی اذیتیں دو گے، یاد رکھنا میں خندہ پیشانی سے قبول کروں گا، اور میرے چہرے پر ناگواری کے آثار کبھی نہیں دیکھو گے، اختیاری طور پر بھی اور غیر اختیاری طور پر بھی، دونوں صورتوں میں میرے چہرے پر کوئی ناگواری کا اثر نہیں آئے گا۔ اللہ نے مجھے تسلیم و رضا کا وہ پیکر بنا کر بھیجا ہے کہ میں تمہاری ہر اذیت کو برداشت کروں گا، لیکن میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ میری دعوت وہ ہے کہ جس میں تصنع اور بناوٹ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، اور نہ ہی میں متکلفین میں سے ہوں۔ اور پھر سنو، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت، جن و انس سبھی کے لیے یہ نصیحت ہے۔ قرآن یہ محض ایک کتاب نہیں ہے، محض اس کی
کالے حروف نہیں ہیں، بعض رقوم منزلیں اور سپارے اور صورتیں نہیں ہیں، یہ کوئی گنتی کا حساب کا یا ریاضی کی کتاب نہیں ہے کہ تم اس میں کہو جی 545 اس میں رکوع ہے جی، اس میں 114 صورتیں ہیں جی، 14 سجدے ہیں جی، اس میں 7 منزلیں ہیں جی، 30 سپارے ہیں جی، اتنی فلاں چیز ہے، اتنی فلاں چیز ہے۔ کہا یہ ریاضی کی کتاب نہیں ہے، یہ سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور نصیحت کیا؟ اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو گے تو تمہیں کیا ہوگا؟ اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا، اور اس سے اعراض کرو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ اچھا، آج میری بات نہیں مانو گے، کل بھی نہیں مانو گے، میں 10 سال مدینہ طیبہ میں تمہیں تبلیغ کروں گا، نہیں مانو گے، میں مکہ میں کروں گا، تم نہیں مانو گے، 13 برس نہ مانو، لیکن ایک بات یاد رکھو، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، ضرور بھی ضرور کچھ عرصے بعد تم جان جاؤ گے کہ جو بات میں کہتا تھا وہی سچی ہے، وہی سچی ہے۔ اور یہ وقت تمہیں بتائے گا، کچھ کو بدر میں پتہ چل جائے گا، کچھ کو احد میں پتہ چل جائے گا، اور کچھ کو اس وقت پتہ چل جائے گا جب مالک الموت جان نکالنے آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بدر میں 70 کافر مارے گئے نا، تو حضور نے وہ جو بدر کا ویران کنواں تھا نا، بدر کے میدان میں زمانہ قدیم سے ویران کنواں آ رہا تھا، ان سبھی کی لاشوں کو اکٹھا کیا اور اس کنویں میں پھینک دیا بے گور و کفن۔ اب حضور اس کنویں کے منڈیر پر تشریف لائے اور فرمایا، کیا تمہیں پتہ چلا نا میری بات سچ تھی؟ ان کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا پتہ چلا نا کہ میری بات سچ تھی؟ تو حضرت عمر بن خطاب پاس کھڑے تھے، حضور یہ سنتے ہیں؟ فرمایا، عمر صرف سنتے نہیں ہیں، جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا جواب بھی دے رہے۔ فرمایا صرف سن ہی نہیں رہے، جو میں ان سے پوچھ رہا ہوں اس کا جواب بھی دے رہے، اور آج کہتے ہیں کہ واقعی ہی سچ تھا، لیکن اب وقت گزر گیا، اب ماننے کا وقت گزر گیا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے، آج نہیں مانو گے، کل نہیں مانو گے، تو وقت آئے گا جب ضرور بھی ضرور تمہیں ماننا پڑے گا۔ جب مالک الموت نے جان نکالی، جب روح قبض ہوئی، جب قبر میں گئے اور پوچھا گیا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 3 سوال ہوئے، جواب نہ آیا، جواب نہ آیا، تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ جب قرآن کے قاری سے مطلق وہ قاری نہیں میں کہہ رہا ہوں جو آپ تصور میں قاری رکھتے ہیں، قرآن کا قاری سے مراد ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا، جو ہر روز قرآن پڑھتا ہے، وہ چاہے ناظرہ پڑھتا ہے، چاہے حفظ پڑھتا ہے، جیسے بھی پڑھتا ہے قرآن کو، قرآن کے قاری سے مراد یہ ہے۔ تو جب قرآن کا قاری مرتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے نا، تو مالک آتے ہیں نقیرین سوال کرنے کے لیے، تو قرآن نقیرین سے پہلے اس کے سینے پر آ جاتا ہے۔ نقیرین پوچھتے ہیں من ربک، قرآن کہتا ہے واپس چلے جاؤ، قرآن انہیں کہتا ہے واپس چلے جاؤ، اس سے سوال مت کرنا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم نے تو سوال کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، آج اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، دنیا میں اس نے مجھے دوست رکھا، آج یہ تنہا ہے، آج میں اسے دوست رکھ رہا، آج میں اس کا دوست ہوں۔ دنیا میں یہ تاریکیوں میں مجھے پڑھا کرتا تھا نا رات اٹھ کر، آج تاریکی قبر میں یہ آیا ہے، تو آج میں اس کے لیے روشنی کا سبب ہوں، میں تمہیں کوئی سوال نہیں کرنے دوں گا، جھگڑا ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے قرآن جھگڑے گا نقیرین سے، پھر اللہ کیا فرمائیں گے؟ فرشتوں واپس آ جاؤ، جو میرا قرآن کہتا ہے وہی مان لو۔ تو بَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، آج نہیں مانو گے، ایک وقت ضرور آئے گا جب تمہیں ماننا پڑے گا کہ جو بات میں کہہ رہا تھا وہ سچی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ